ये है कि उनको जहन्नम की आग से बचा दिया जाए। आज कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, आज बेहया फाहिशियाँ हो रही है, आज हमारे अखबारात गंदगी का प्रचार कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान की ख़वातीन महफूज नहीं हैं, आज बच्चियाँ जलाई जा रही हैं। तो मुसलमान रहमत बन जाए सारी दुनिया में, सारी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, इसमें मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं रियाज से आए हुए मेहमान जनाब उस्मान अस-सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस नशिस्त का आगाज़ करें। उस्मान सिद्दीकी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. موصوف نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 سے 71 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم ان کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالی بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالی کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. خواتین و حضرات، اس نشست کے مقرر جناب مولانا اعداد اسلم صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. مولانا اعجاز اسلم صاحب. مولانا اعجاز اسلم صاحب جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن میں اسلامی دعوت کو پیش کرنے کا ایک خوبصورت انداز بھی اپناتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو گفتگو انتہائی سادہ اور عام فہم ہوتی ہے اور حالات کا تجزیہ بہترین انداز میں کرتے ہیں اور اس میں کافی آپ مہارت رکھتے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے ان کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انہیں دعوت سخن دوں گا کہ آج کی نشست میں موصوف کا عنوان ہے مسلمان دنیا کے لیے رحمت بن جائے.
میں گزارش کرتا ہوں مولانا اعجاز اسلم صاحب سے کہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ زندگی کی گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان پر اسی سے معافی اور مغفرت کے طلبگار۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب اور بہترین رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر جو تاریخ انسانی کے مختلف مراحل میں مختلف ملکوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو خود آگاہ اور خدا آگاہ بنانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے تمام مخلصین کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹی اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس انٹرنیشنل کانفرنس کے تقریباً اختتامی دنوں میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر غور و فکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات پہ غور فرمائیے کہ اس کائنات کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے گوشے گوشے میں اپنی رحمت کو پھیلا رکھا ہے۔ انسانوں کا پیدا کرنا، انسانی قوموں کا ابھرنا، تہذیبوں اور تمدنوں کا سنورنا اور ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے مسلسل آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کا بھیجا جانا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، میری تمام صفات پہ چھائی ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفات میں جس صفت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن مجید کے ہر سورت کے آغاز میں آتی ہے اور جس سے ایک صاحب ایمان مسلمان ہر کام کا آغاز کرتا ہے، وہ رحمانیت اور رحیمیت کی صفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اللہ تعالیٰ کو خود اپنی یہ صفت اتنی پسند ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، تمام صفات پہ چھائی ہوئی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی مہربانیوں کا بزبان حال ذکر کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ظہور خود انسانوں کا پیدا کیا جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں سال سے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ دور 21ویں صدی کے شروع میں، آج جب یہاں پہ مل رہے ہیں اس انٹرنیشنل کانفرنس میں، ہم اس وقت دنیا کی آبادی 670 کروڑ ہے، بہت بڑی تعداد۔ ایک ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گویا وہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کو انسانوں پر اور زیادہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آج سے 1400 سال پہلے جب انسانیت اپنے تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا،
دنیا جہان کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر رحم و کرم کے شیوے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دے لیا اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، میں سب پہ رحم کرتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ انبیاء کرام کا بھیجا جانا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کا مسلسل انتظام کیا ہر دور میں۔ ایک وہ دور تھا جب انسان لکھنا نہیں جانتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی زبانی طور پر آتی رہی، انبیاء کرام اس وحی کو پھیلاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا خدا کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کون سا طرز حیات اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان نے لکھنے کا فن ایجاد کر لیا، ہم جانتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا آخری صحیفہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل کیا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی عبادت کریں گے۔ قرآن شریف کا بھیجا جانا، قرآن مجید کا آج تک محفوظ رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کی ایک نشانی کہ قیامت تک یہ کتاب دنیا کے تمام لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ زمانہ آگے بڑھتا رہے گا، نئی نئی ایجادات ہوں گی، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوں گے، آبادی پھیل جائے گی۔ وہ آبادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانی آبادی جو تقریباً 30 کروڑ تھی، اب 670 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ان سب کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید شافی و کافی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ایک ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دن اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصے کو لے کر اپنی ساری مخلوقات میں بکھیر دیا۔ تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانوں کے اندر جو باہمی محبت اور رحمت پائی جاتی ہے، چوپایوں اور جانوروں کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے، حشرات الارض کیڑوں مکوڑوں کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک وحشی جانور اپنے بچے کی طرف محبت کے ساتھ مائل ہوتا ہے، جنگلی جانور ہی کیوں نہ ہو، سانپ اور بچھو کیوں نہ ہو، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اس حصے کو پھیلا دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حصے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں بکھیر دیا ہے اور 99 حصوں کو اپنے پاس ابھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ انسان جب اپنا کارنامہ عمل ختم کر کے اللہ کے دربار میں قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے، اس وقت ان 99 رحمتوں سے وہ کام لے گا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو شرک نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ رہے اس کے باغی، سرکش، نافرمان، ہٹ دھرم، انکار کرنے والے لوگ، ظاہر ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی برائی کو ایک ہی لکھا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہوں گا تو اور دوں گا، 10 کو میں 700 میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص ایک برائی کرتا ہے تو 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی، ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں بھی جو حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں 2 بالش اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ کتنا رحمان و رحیم ہے ہمارا خدا، کتنا معاف کرنے والا ہے ہمارا پروردگار۔ اور یہ ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس پہ ریسپونڈ کرے گا، اس کا جواب دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بڑے ہی خوشی کے لمحات ہیں میرے لیے اور بڑی ہی پیاری اور پاکیزہ آیت ہے جو مجھ پہ نازل ہوئی۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ پروردگار رب العالمین وہ کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے جو کہیں کسی خاص پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہو۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، ہر آن ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لہٰذا میرے بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ میری پکار پہ لبیک کہیں، میں انہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے اس گھر کی طرف، جنت کی طرف جو ہمیشگی کا گھر ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، پاکیزہ تعلیمات کی طرف بلا رہا ہے، اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو میرے جو بندے ہیں وہ سارے بندے ہیں، صرف مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ وہ میری پکار پہ لبیک کہیں، میری پکار جو اسلام کی پکار ہے، اطاعت کی پکار ہے، وفاداری کی پکار ہے، میرے بندے بننے کی پکار ہے، میری دنیا میں میرے بندے بن کے زندگی گزارنے کی پکار ہے، وہ اس پہ لبیک کہیں۔ حضور سے کہا جا رہا ہے آپ بتا دیجئے بات ان کو تاکہ راہ راست پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بتایا، مثلاً ایک بار ایک مہم پر آپ نے دیکھا کہ ایک قیدی عورت کا بچہ کھو گیا ہے اور وہ پریشان ہے، دوسروں کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اپنی سی کوشش کرے گی کہ بچہ آگ میں نہ جانے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے تمہارا خدا اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، سارے انسانوں سے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، رحمت کاملہ ہے، رحمت عامہ ہے۔ اس کی رحمت ساری چیزوں پر، ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں، جنات اور انسانوں میں، حشرات الارض میں، وحشی جانوروں تک میں جو محبت کے آثار اور رحمت کی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اس خدا نے اسلام کو ہمارے لیے بھیجا، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے بھیجا، بے شمار انبیاء کرام مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں اس پیغام کو لاتے رہے، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو بھیجا۔ ایک اور حدیث ہے، رات کے وقت، رات کے آخری پہر جب ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی طلبگار کہ اس کی طلب کو میں عطا کروں، ہے کوئی گناہگار تاکہ میں اس کو مغفرت سے نوازوں۔ اور طلوع فجر کے لمحات تک یہ پکار بلند ہوتی رہتی ہے ہر رات کو۔ اس انداز سے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نہ کہیں آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ کسی طرف رخ کرتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہر وقت مدد کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر جو لوگ خاص طور سے اس پر ایمان لاتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ہم کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہم سے قریب ہے،
کس طریقے سے ہمیں بلا رہا ہے، کس طریقے سے اپنی رحمتوں کو ہم پر لٹا رہا ہے. ہر وقت اس کی رحمتیں ہم سے قریب ہیں، کبھی دور نہیں ہیں. پھر اب اس پہلو پہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا جو سلسلہ جاری کیا، سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی ساری تعلیمات کی حفاظت کا انتظام کیا، اور ان کے بارے میں ایک طرف یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہم نے رحمت کا سرچشمہ، رحمت کا خزانہ بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، ورنہ ہم اجمی لوگ، ہندوستان کے رہنے والے لوگ ان پر ہم ایمان نہیں لاتے، سب کے لیے تھی. آپ کی رحمت کاملہ سب کے لیے تھی. نہ صرف آپ نے انسانوں کے حقوق متعین کیے، نہ صرف آپ نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کے طور طریقے سکھائے، نہ صرف آپ نے انسانوں کو بتایا کہ کیسے سلوک کریں آپس میں، آپ نے یہ تک بتایا کہ جانوروں تک کے کیا حقوق، اس تک کی آپ نے تعلیم دی. دو ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر تم جانوروں کو لے کے کہیں جا رہے ہو، کہیں رک گئے، ان پہ بوجھ لدے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کے بوجھ کو اتار کے رکھ دو جب تک تم سفر نہیں کر رہے ہو. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر جانور کسی چراگاہ سے گزر رہا ہے تو جانور کا یہ حق ہے کہ اس کو تم چرنے دو، اس کو اس کی غذا ملے. ایک بار ایک اونٹ سے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے جس نے اونٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. ایک بار آپ نے فرمایا ایک شخص کہیں صحرا میں جا رہا تھا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کے مارے تھرتھرا رہا تھا. وہ شخص کنویں میں اترا، اپنے موزے میں، چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اور پھر اسے دانتوں سے پکڑ کر اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کو بخش دیا. لوگوں نے پوچھا اچھا کتے کے سلسلے میں؟ حضور نے کہا کیا کتا کوئی جاندار نہیں ہے؟ کیا اسے جگر نہیں ہوتا ہے؟ جانوروں تک کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ جنگیں آپ کے خلاف کی گئیں، آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا حکومت قائم کرنے کے لیے، اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں بھی آپ نے کہا کسی عورت پہ ہتھیار نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے پر وار نہ کیا جائے، کسی کے جانور زبردستی نہ پکڑے جائیں، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، درختوں کو نہ کاٹا جائے. اس میں بھی آپ نے کچھ اصول بتائے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص رحمت سے محروم ہو گیا، نرمی سے محروم ہو گیا، وہ ساری رحمت سے، ساری خوبیوں سے محروم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کے ساتھ رحمت، انسانوں کے ساتھ محبت. ہم مسلمانوں کو خاص طور سے ہمیں بھی پیکر رحمت بننا چاہیے. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انسانوں کے ساتھ محبت کا اور نرمی کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے. آپ کا اخلاق، انسانوں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں کہتا ہے یقیناً آپ اخلاق کے، حسن اخلاق کے نہایت اونچے مرتبے پر فائز. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، بالکل قرآن کی روشنی میں، قرآن ہی کے اخلاق کو، اسی کو آپ نے اختیار کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے. آپ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ہر ایک سے محبت کرتے تھے، لیکن ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک ایک صحابی اس کا تاثر یہی تھا. یہ کتنا مشکل کام. آپ اپنے گھر میں اگر آپ ایسے بننے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے ابا کہیں، آپ کی امی کہیں، آپ کے بھائی بہن کہیں، آپ کی بیوی کہیں، آپ کے بچے کہیں، آپ کے دوست کہیں، سب سے محبت کرنے والا ہے یہ شخص، سب کا خیال رکھنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کام. آدمی کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے
جب وہ فتح و کامرانی کے مراحل سے گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال تک رہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، طنز کیا گیا، اعتراضات کیے گئے، برا بھلا کہا گیا، الزامات لگائے گئے، آپ کے کمزور ساتھیوں کو وطن چھوڑ کر حبشہ میں پناہ گزین ہونے کے لیے مجبور کیا گیا، آپ کی دعوت کو ہر طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ 3 سال تک شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں پورے خاندان بنو ہاشم کو محصور ہونا پڑا۔ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ان 3 سالوں میں، جب آپ کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ بچے رو رو کے بلکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا مکے کے کافر، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ اتنی سختیاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ اور پھر اس کے بعد طائف تشریف لے گئے آپ۔ طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی تحقیر کی گئی، آپ کی دعوت کو رد کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ صرف وہ آپ کے ساتھ تھے۔ کسی طریقے سے جان بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ایک باغ میں پناہ لی۔ باغ کے مالک نے، جو ایک سردار تھا، اس نے کچھ انگور وغیرہ آپ کی خدمت میں بھجوائے۔ آپ کے زخم جن سے خون رس رہا تھا ان کو دھویا گیا۔ اس کے بعد پہاڑوں کا ناظم فرشتہ جبرائیل امین کی سرکردگی میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے اس حصے نے جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک الجبال، فرشتوں کے ناظم فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دبی ہوئی آواز میں کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان 2 پہاڑیوں کو اس طرح ملا دوں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، انہیں لہو لہان کر دیا، یہ سب کے سب پس کے رہ جائیں۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت کاملہ کے آپ کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے؟ رب اغفر قومی انہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے، جانتے نہیں وہ۔ پھر اس کے بعد دعا کی آپ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ الہ العالمین سے دعا کی کہ الہ العالمین، تو اگر مجھ سے غصہ نہیں ہے، تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کام کو کرتا رہوں گا۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تجھ سے عفو درگزر کا طلبگار ہوں، میں ساری سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ بد دعا نہیں کی آپ نے، جنگوں میں بھی یہی حال رہا، حملے کیے گئے آپ پر۔ پھر اس کے بعد مکے کا وہ مرحلہ کہ آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کو مدینہ جانا پڑا۔ مدینے میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد، کبھی جنگ احزاب، ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں، ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان 8 ہجری میں، یعنی 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، 21 سال کے بعد، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واپس جانے میں صرف 2 سال باقی رہ گئے تھے، رمضان 8 ہجری میں آپ فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ سارے ظالم لوگ، سارے مخالفتیں کرنے والے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک آدمی جب فتح و کامرانی کے مراحل میں گزرتا ہے، جب اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ان چیلنجبل پاور ہوتا ہے، اس وقت تو کیا کرتا ہے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکے میں آتے ہیں۔ مکے کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان، جو سردار مکہ ابو سفیان جو اب تک مخالفت کر رہا تھا اس کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان، جو اپنی تلوار نیام میں ڈال لے اس کے لیے امان، جو حرم کعبہ میں جا کر پناہ گزین اس کے لیے امان۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو سختیاں کی گئی تھیں اس پہ انہوں نے کہا آج قتل و خون کا دن، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے کہا کہ نہیں، غلط بات کہی تم نے سعد بن عبادہ، غلط بات کہی تم نے، آج رحم و کرم کا، عفو درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا، معافی کا دن ہے آج۔ ایک ایک شخص سے آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ ابو سفیان، ان کے گھر کو آپ نے اس اعزاز سے نوازا کہ جو ان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امان۔
حبار بن الاسود ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب مکے میں ہی ہیں، وہ مکے سے روانہ ہوتی ہیں، اس وقت وہ حاملہ ہیں، اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ حبار بن الاسود کہتا ہے کہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے، اسے زندہ جانے مت دو، تیر چلاتا ہے، گر جاتی ہیں، آپ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہو جاتی ہیں، چند مہینوں کے بعد آپ کسی طریقے سے مدینے پہنچتی ہیں، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ حبار بن الاسود وہ بھی آتا ہے وہاں پر، اسے بھی رسول اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ مکے کے سارے سردار جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، دل لرز رہے ہیں، ان کے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ان کے گناہوں کا اب احتساب کیا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حالانکہ دل ان کے لرز رہے ہیں، اخ کریم وابن اخ کریم، آپ ایک شریف بھائی ہیں، آپ ایک شریف بھتیجے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے عفو درگزر کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے نرمی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن زبانیں ان کی بند ہو جاتی ہیں، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، تم سب کے سب جا سکتے ہو آزاد انسانوں کی حیثیت سے۔ ساری کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ وہاں ہندہ بھی ہے، وہ عورت ابو سفیان کی بیوی جس نے وحشی کو ایک شخص کو مقرر کیا تھا اس کی آزادی کا پروانہ دینے کے وعدے پر، جس نے اپنے نیزے سے حضرت حمزہ کے سینے کو چیر ڈالا تھا، پھر اس کے بعد وہ اتنی سخت دل عورت تھی کہ اس نے ان کے جگر کو لے کے چبا ڈالا، وہ بھی آئی، اس نے آ کر بڑے سخت طریقے سے اسلام کا اقرار کیا۔ دیکھیے اس کا انداز کیا تھا۔ ہمارے تاریخ دان، ہمارے سیرت نگار ان ساری کی ساری باتوں کو لکھتے ہیں۔ حضور نے کہا اس بات کا وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گی۔ جواب میں کہتی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، لیکن آپ نے اس طرح کا وعدہ مردوں سے نہیں لیا۔ دوسری بات حضور کہتے ہیں کہ اس بات کا وعدہ کرو کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ قتل اولاد، خاص کر بچیوں کا قتل بہت زیادہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم تم آئے ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، بچوں کو خون جگر پلا کر جوان کیا، پالا پوسا، آپ تھے جنہوں نے کہ بدر میں، روحد میں نوجوانوں کو کٹا ڈالا۔ حضور اس کو بھی پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس بات کا وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرو گی۔ وہ کہتی ہے چوری تو نہیں کرتی، لیکن میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس آدمی ہیں، ان کی جیب سے کبھی کبھی پیسے نکال لیتی ہوں، پتہ نہیں یہ چوری ہے یا نہیں۔ دیکھیے اقرار کرنے کا، عہد کرنے کا کیا انداز ہے اس کا۔ اوہو اچھا، حضور سمجھ گئے، ہندہ ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، جس نے ان کے پیارے چچا جو حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور آپ کے ہم عمر بھی تھے، حمزہ، ان کے جگر کو چبا ڈالا تھا۔ حضور اسے بھی پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ جب ان ساری کی ساری سختیوں کے باوجود رحمت عالم کی طرف سے محبت ہی ہے، اس کے بعد وہ کہتے کہ اے محمد، خدا کی قسم آج تک میری نگاہ میں سب سے زیادہ کوئی ناپسندہ شخص تھا تو آپ تھے، لیکن خدا کی قسم آج میرے دل میں آپ کی محبت جاگزی ہو گئی ہے، آج کے بعد آپ سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں ہوگی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی۔ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، حضور کی مخالفت کی، جنگ بدر میں آیا، جنگ احد میں آیا، جنگ خندق میں آیا، مکے میں جب آپ داخل ہوئے اور آپ نے کہا کیا سب کے لیے امن و امان ہے، کسی کی نکسیر تک نہیں پھوڑی جائے گی سوائے چند جنگی مجرموں کے جن کو نشان زد کر دیا گیا تھا، اکرمہ بھاگ گئے۔ ایک طویل واقعہ ہے، جہاز لیا، ریڈ سی میں، بحر احمر میں جا رہے تھے، طوفان آ گیا۔ طوفان جب آیا تو لوگ سارے دیوتاؤں کو، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے لگے۔ ماتھا ٹھنکا اکرمہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہہ رہے تھے۔ قرآن کی آیات یاد آ گئیں۔ ہاں، قرآن میں بھی بات کہی گئی ہے کہ جب سارے سہارے کٹ جاتے ہیں، جب طوفان کی نظر ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے،
تب یہ لوگ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا اگر تو نے مجھے بچا لیا تو جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ آتے ہیں، طلب بھجواتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے، اکرمہ آنے والا ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ اعلان کر چکے تھے کہ اس نے ہماری فوج پہ حملہ کیا، کئی جانیں شہید ہوئیں، مکہ معظمہ کی عظمت کو نقصان پہنچا، جسے وار کرمنل قرار دے چکے تھے۔ وہ آئے، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں آج وفا کا، عفو درگزر کا دن، ساری ان کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا آپ کا طریقہ کار، جس نے کہ نہ صرف عرب کو، نہ صرف قریش کو، بلکہ ساری دنیا کو مسخر کر لیا۔ معافی، درگزر، محبت، لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا، لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا، لوگوں کو انکریج کرنا۔ اور پھر حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور کیا گیا تھا، آپ کے گھر پہ فلاں آدمی نے قبضہ کر لیا ہے، نکالتے ہیں اس کو، آئیے اپنے گھر میں آپ۔ حضور کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کے راستے میں اس گھر کو چھوڑ چکا ہوں، میرے لیے خیمہ لگا دو، میں اس خیمے میں رہوں گا، گھر جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دو۔ سوچئے کس چیز کی تعلیم ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ کے پاس ایک بڑا مقصد تھا، ساری دنیا کو مسخر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر کرنا تھا، اپنے آگے کسی کی گردن نہیں جھکانی تھی۔ یہ رویہ آپ نے اختیار کیا، عفو درگزر کا، محبت کا، نوازنے کا، معاف کرنے کا۔ ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں بھی تو اتنی بڑی آج اتنا بڑا ایک کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے راستے کی طرف، اپنی قوم کی طرف نہیں، اپنے حقوق کی طرف نہیں، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور میٹھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر کسی سے بحث و تکرار کی نوبت آ ہی جائے تو اچھے طریقے سے بحث کرنا، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا۔ یہ ہمارا بین الاقوامی فریضہ ہے، ایک ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اپنی طرف یا اپنی قوم کی طرف، اپنے مفادات کی طرف نہیں، اللہ کی طرف، تاکہ ان کو نجات حاصل ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور قیامت تک یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی۔ کہا آخری اجتماع میں، حج کا جو اجتماع ہوا تھا ذی الحج 9 ہجری میں، اس دن آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اس کو پکڑے رہو، اور فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ جو موجود لوگ ہیں، یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے مسلمان تھے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچاتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 23 سال کی مختصر مدت میں رحم و کرم کی ان پالیسیوں کی وجہ سے، رحمت کاملہ کی وجہ سے، آپ نے سب لوگوں پر اسلام کی تعلیمات کو سب کے سامنے پیش کیا، اور اسلام پہ بار بار الزام لگایا جاتا اسلام تلوار سے پھیلا۔ کہاں پھیلا اسلام تلوار سے؟ انڈونیشیا آج مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، 23 کروڑ اس کی آبادی ہے، 13ویں-14ویں صدی کے بعد اسلام وہاں پہ پہنچا، سب سے بڑا مسلم ملک، کبھی کوئی فوج وہاں پر نہیں گئی۔ ہندوستان میں آج جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں، کیرلا میں جا کے دیکھیے 25% مسلمان، کبھی مسلم حکومت بھی قائم نہیں ہوئی وہاں پر۔ جموں اینڈ کشمیر کو جا کر دیکھیے، ان وادیوں میں ذرا جا کر دیکھیے وہاں کیا صورتحال۔ آج وہاں کی بہت بڑی اکثریت، غالب اکثریت مسلمان ہو گئی۔ 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، آج سے 700-800 سال پہلے مختلف بزرگان دین آتے رہے، انہوں نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو محبت بھرے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کیا، ظلم سے انہیں بچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، میرا تعلق تمل ناڈو سے ہے، تمل ناڈو میں 1980 سے ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں آدمی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے خوشونت سنگھ نے، جو ایک مشہور رائٹر ہیں، السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے لکھا تھا These recent conversions to Islam in Tamil Nadu have proved at least one thing, that Islam was not spread with sword. تمل ناڈو میں جو حال ہی میں 20-25 سال پہلے لکھا تھا، 25 سال پہلے،
تمل ناڈو میں جو حال ہی میں بڑے پیمانے پر قبول اسلام کے واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا تھا۔ اسلام کے آفاقی اصول، یونیورسل پرنسپلس ہیں۔ ایک خدا، سب لوگوں سے محبت کرو، سب کو خدا کی طرف بلاؤ، سب سے پیار کرو، سب کے مسائل کو حل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم واحد و اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب۔ یاد رکھو اس بات کو۔ کب کہا؟ جب مکہ فتح ہوا اس وقت کہا۔ یاد رکھو تمہارا رب پروردگار سارے انسانوں کا ایک ہی ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہی ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں ہے، کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں ہے۔ ہاں، تقویٰ کی بنیاد پر، جس کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، احساس ذمہ داری ہے، پرہیزگاری ہے، جو خدا کا حق پہچانتا ہے اور ادا کرتا ہے اور خدا کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ دوسروں سے سربلند۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 100 سال کے اندر اندر اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہودی داخل ہوئے، عیسائی داخل ہوئے۔ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز، افغانستان، اس سب کے سب بدھزم کا مرکز تھے۔ گوتم بدھا نے آج سے 2550 سال پہلے جو تعلیمات دی تھیں، انہوں نے جو اونچ نیچ کے تصورات تھے ان کا خاتمہ کر کے انہوں نے راستہ تیار کر کے ہموار کر کے رکھا تھا۔ جوق در جوق ان سب ممالک کے لوگ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے لوگ، افغانستان کے لوگ، ان سب علاقوں کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں داخل ہو گئے؟ اسلام ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام سارے انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، اونچ نیچ کی تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ سب برابر ہیں یہاں پر، بلال بھی برابر ہیں، ابو بکر صدیق بھی برابر ہیں، سلمان فارسی بھی برابر ہیں، صہیب رومی بھی برابر ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے دنیا میں کیا مسلمان کسی خاص قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کسی خاص ملک میں رہتے ہیں؟ دنیا کا کون سا خطہ ہے، کون سا بر اعظم ہے جس میں مسلمان نہیں ہیں؟ انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، سیام، جاپان میں اسلام کی روشنی بس 100 سال پہلے پہنچی۔ 3 سال پہلے مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ جاپان مسلم ایسوسی ایشن اس کے دفتر میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا، اپنی رپورٹ دی، 50 سالہ رپورٹ، کہا کہ 50 سال پہلے ہم نے ایسوسی ایشن قائم تھی اور اب ہماری تعداد، یعنی جاپان میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ چکی ہے۔ کتنی زبانیں ہیں مسلمانوں کی؟ کیا صرف عربی مسلمانوں کی زبان ہے؟ کیا اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے؟ کیا مسلمان گجراتی نہیں بولتے ہیں؟ مسلمان تیلگو اور تمل نہیں بولتے ہیں؟ تمل ناڈو میں جا کے دیکھیے 70% مسلمانوں کی مادری زبان تمل ہے۔ کیرلا میں جا کے دیکھیے 99% مسلمانوں کی مادری زبان ملیالم ہے۔ بنگال میں جا کے دیکھیے، بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیے، آسام میں جا کے دیکھیے، افریقہ ڈارک کانٹیننٹ کے بارے میں وہاں جا کر دیکھیے کس طریقے سے اسلام کا پیغام وہاں پہنچا، کس طریقے سے اس نے آج امریکہ میں اوباما، جو بلیک نہیں ہے بلکہ جس کا باپ بلیک تھا، جس کی ماں وائٹ تھی، آج وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا تو لوگ خوش ہیں۔ لیکن کیا سلوک کیا گیا تھا کالے لوگوں کے ساتھ وہاں؟ ایسا سلوک کبھی اسلام نے کیا ہے؟ ڈاکٹر رادھا کرشنن وہ اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے قوموں کے، نسلوں کے، زبانوں کے سارے اختلافات کو مٹا دیا اور سب کو ایک کر دیا۔ تو اسلام نے انسانی تاریخ میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ابھی جب 9/11 کا واقعہ ہوا، 9/11 کے واقعے کے 15 دن کے اندر مس فیورینا، جو ہیولٹ پیکارڈ مشہور کمپنی ہے، کمپیوٹرز رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، مس فیورینا نے کہا کہ اسلام نے ایک ایسی تہذیب کو پروان چڑھایا جس نے سارے انسانی کنبے کو اپنے اندر لے لیا۔ مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ اسلام کی زبان عربی دنیا میں رابطے کی زبان بن گئی۔ وہ کہتی ہیں اگر انہوں نے میتھمیٹکس اور ریاضی میں کام نہیں کیا ہوتا تو آج ہمارے موجودہ کمپیوٹرز، ان کا ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہوتا، موجودہ انڈسٹریل ریولوشن آتا نہیں۔
ایک ایسی تہذیب کو اسلام نے فروغ دیا. کیسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ تھا اللہ رحمان الرحیم، اللہ کی رحمت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی اس رحمت کاملہ کو دنیا میں عام کرنا چاہیے. چنانچہ مسلمانوں نے اس رحمت کو، اس رحمت کی باتوں کو دنیا بھر میں عام کیا. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کی کیا حالت؟ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے تقریباً 180 ممالک میں جو اقوام متحدہ کے ممبرس ہیں، 58 مسلم ممبرس ہیں. 670 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہر جگہ ہیں، آٹے میں نمک کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم زمین کا نمک ہو، اگر نمک اپنی نمکینی کھو دے تو پھر دنیا کو ذائقہ نہیں ملے گا، ہر چیز بیکار ہو جائے گی، بے ذائقہ ہو جائے گی. یو آر دی سالٹ آف دی ارتھ. مسلمانوں کی آج یہی پوزیشن. ہندوستان میں دیکھ لیجئے آپ، ہر جگہ مسلمان ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں، وہاں سے لے کر کنیا کماری تک دیکھیے مسلمان 77% ہیں وہاں پر. آسام جائیے 35% ہیں. مغربی بنگال آئیے 27% ہیں. کیرلا جائیے 25% ہیں. اتر پردیش میں گھومیے پھریے 19% ہیں. بہار میں جائیے 15% ہیں. کہیں کم کہیں زیادہ آپ کے اس مہاراشٹرا میں 10% ہیں. بمبئی میں 15-20% ہیں. آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن دی ہے. یہ ٹھیک ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کی بھی آپ خلی کھل رہی. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوں. ایمان کا جو تقاضا ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں. مشکلات اور مصائب ہر قوم پہ آتے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا. ہم میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک جماعت، ہر ایک کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے گھلے ملیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی کسی مظلوم، کسی مستر کی مدد کرے گا، اس کے لیے 73 نعمتیں اور رحمتیں ہیں. اس میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے عزت سے سرفراز فرمائے گا، اور 72 نعمتیں اس کو آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دی جائیں گی. آج ہندوستان بے شمار مسائل کا شکار ہے. آج یہاں بانڈیڈ لیبر کا مسئلہ ہے، آج یہاں مارجنلائز پیپل کا مسئلہ ہے، آج یہاں مہاراشٹر نارتھ انڈیا کا مسئلہ ہے، آج یہاں نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے. آج یہاں اسلام کا راستہ روکنے والی پارٹیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسلام آگے نہیں بڑھے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے. جو لوگ قاتل ہیں، ظالم ہیں، وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. صبر کی ضرورت، صبر کرنے کی ضرورت. ہمارا رویہ، ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، رحمت کا رویہ. کیا فرمایا نہیں ہمارے آقا نے؟ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. کیا آپ نے نہیں کہا کہ اگر تمہارے یہاں پھل آئے تو پڑوسی کو بھی پھل دو، ورنہ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، یا کم سے کم چھلکے باہر مت پھینکو؟ آج اگر ہمارے دلوں میں سختی ہے، اس سختی کو نرمی سے تبدیل کرنے کی ضرورت. ہندوستان نے کل بھی آپ کی بات سنی، آج بھی سن رہا ہے، شبہات کے ماحول میں سن رہا ہے. اور اگر آپ نرمی، محبت، رحمت کا اگر ہم نمونہ بن جائیں تو کل انشاءاللہ کل کا ہندوستان ہماری بات کو اور بہتر طریقے سے سنے گا. غلط فہمیاں پھیلائی جائیں گی. غلط فہمیاں اسی لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ جو ذات پات کا ظالمانہ نظام ہے، کچھ ظالم ہیں، کچھ مظلوم ہیں، کچھ مارجنلائز پیپل ہیں، یہ برقرار رہے. اور وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے پاس کچھ اصول ہیں جو عالمی اصول ہیں، یونیورسل اصول ہیں. ایک خدا، ایک اللہ، ایک نظام. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو کمزوریاں ہیں اس سے ہم مایوس نہ ہوں. بہت بڑا ملک ہے ہمارا، 116 کروڑ کی آبادی، مختلف قومیں، مختلف ریاستیں یہاں پر ہیں. ہم حق کے، راستی کے، محبت کے، انسانیت کے علمبردار بن کے اٹھیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیں. یہ دین اللہ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں. اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، قرآن مجید ہدی للعالمین ہے. اور ہماری اصل پوزیشن یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو.
اور لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے۔ آج کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، آج شراب عام ہو رہی ہے، آج لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، شراب پلائی جا رہی ہے، آج بے حیائی اور فحاشی عام ہو رہی ہے، آج ہمارے اخبارات گندگی کا پرچار کر رہے ہیں، آج ہندوستان کی خواتین محفوظ نہیں ہیں، آج بچیاں جلائی جا رہی ہیں۔ تو مسلمان رحمت بن جائیں ساری دنیا میں، اور اس پوزیشن میں ہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس اصول ہیں، ہمارے پاس شرک کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے پاس بدعقیدگی کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے پاس غلط قسم کے رسم و رواج کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہماری ہر چیز متعین ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اخلاق۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سختی کے بجائے نرمی اختیار کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے طریقہ اختیار کیا تو آج جو لوگ ظلم کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کل وہ بے نقاب ہوں گے۔ کل کا ہندوستان کہے گا نہیں، میں جانتا ہوں مسلمانوں کو، مسلمان اچھے پڑوسی ہیں، مسلمان اچھے استاد ہیں، مسلمان اچھے دوست ہیں، مسلمان اچھے ورکر ہیں، مسلمان رحم و کرم کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی سے اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے دنیا کے تمام لوگ، ہندوستان کے تمام لوگ واقف ہو جائیں۔ یقین رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں انہیں دکھاتے ہیں، اپنی راہوں پہ چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ پہلے بھی تاریخ نے اس چیز کو دیکھا ہے، آج تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی تیار ہوں، ہم بھی کام کریں، ہم زیادہ محنت کرنے والے، زیادہ محبت کرنے والے، اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو پیش کرنے والے، اور ایک رحمت بھری، محبت بھری امت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری کوششیں اس سلسلے میں کامیاب ہوں، اور ہم سب مل کر اس ملک کو بلکہ ساری دنیا کو رحمت سے، محبت سے، انسانیت سے اور اسلام سے بھرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسلمان پوری دنیا کے لیے رحمت بن جائے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، دلتوں کے لیے بھی اور جینیوں کے لیے بھی، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، چاہے وہ جانور کتا ہو یا وہ جانور کوئی چڑیا ہو یا جانور بلی ہو۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اب سوالات و جوابات کی نشست شروع ہوتی ہے۔ پہلا سوال ہے اویس سراج صاحب کا، جو انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں سماج، خاندان اور اپنے مذہب کے ماننے والوں کا خوف ہوتا ہے۔ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے یہ خوف کیسے دور کریں؟ دیکھیے، ہم کو ایک عرصہ دراز تک اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اسلام سے واقف ہوں، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہوں یا کم سے کم ہوں۔ ایک طویل عرصے تک ہم کو کوشش کرنی، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو سخت حالات ہیں یہ بدلیں گے، یہ ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ آج دنیا تعلیم یافتہ ہے، پڑھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ خود ہمارے پیس ٹی وی کے پروگرام دیکھیے، کتنے 25% تک غیر مسلم دیکھ رہے ہیں۔ میری جگہ جگہ ملاقات ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے۔ کسی نے اگر اسلام قبول کیا، اسلام سب کے لیے، اسلام ہماری جائیداد نہیں، تو اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اور کوشش میں کہتا ہوں کہ ہارڈ برننگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ ہم کسی کی تعداد نہیں کم کر رہے ہیں، ہم ووٹ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اسلام صحیح ہے اور اسلام سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، تو اس کے لیے جو دقتیں ہیں ان دقتوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی عبد الوحید صاحب بی ای، ان کا سوال یہ ہے، آپ نے بتایا مسلمان رحمت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے عفو درگزر کی تعلیمات دیں، کیا اسلام پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا؟ ہمیں کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہو،
ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے تم اس کو روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے دل میں اسے برا سمجھو۔ کوئی بھی چیز سماج میں غلط ہو رہی ہے فوراً آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ایک ظالم ہے، ظالم کا آپ مقابلہ کریں گے لیکن ایک شریفانہ طریقہ اختیار کریں گے آپ۔ کسی نے کہا ہے کہ کتا اگر آپ کے پیر کو کاٹ دے تو آپ اس کے پیر کو نہیں کاٹتے ہیں، آپ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کتے کو کنٹرول کرنے کا، اس کے پیر کو تو نہیں کاٹ دیتے آپ۔ تو غالب رویہ عفو درگزر کا، معافی کا ہونا چاہیے۔ اور سماج بالکل اندھا نہیں ہو گیا ہے، سب لوگ ظالم نہیں ہو گئے ہیں، یکا دکیا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور کسی ظالم سے لڑنے کا وہ طریقہ کہ ظلم اور زیادہ بڑھ جائے، فرقہ پرستی پیدا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کو اپیل کرنا، لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا، اور جو ظالم ہیں ان کو ہٹانا۔ اچھے لوگوں کا ساتھ دیجیے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اچھے لوگ ہر سماج میں پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، شریر لوگ تھوڑے دنوں کے لیے ابھر جاتے ہیں، ان لوگوں کو ہٹایا جائے، ان لوگوں کو مارجنلائز کیا جائے، ان کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں رہیں، تو ایک طویل عرصے تک ہم یہ شریفانہ رویہ اختیار کریں گے تو ایلینیٹ ہو جائیں گے، وہ لوگ الگ ہو جائیں گے اور ان کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ شبیر احمد عمری بیجاپور، BA عربی اردو۔ السلام علیکم۔ آپ محترم نے فرمایا اللہ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، تو کیا یہ زلزلے، طوفان، خطرناک بیماریاں، بم دھماکے، قتل و غارت گری بھی بندوں کے حق میں باعث رحمت ہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ نے اپنے سوال میں صرف توجہ دلائی ہے کہ زمین پر کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی اور جنگیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پر ہی نہیں سمندروں پر بھی فتنہ و فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ لیکن زلزلے وغیرہ جو نیچرل کیلامیٹیز ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 200 سال زندہ نہیں رکھے گا آپ کو 200 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ اس میں زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، سونامی بھی آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کہ نہیں کوئی زلزلہ نہیں آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کہیں اگر زلزلہ آتا ہے تو وہ لازماً سزا ہے، یہ ضروری نہیں۔ مثلاً سونامی کا طوفان آیا آج سے چند سال پہلے، سب سے زیادہ مرنے والے کہاں تھے؟ اچھے، وہاں پر تقریباً 1.5-2 لاکھ افراد مر گئے۔ میں سری لنکا گیا تھا، 35,000 آدمی وہاں پر مرے، مشرقی ساحل پر، زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ کیا وہ ظالم تھے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ تو اس طریقے سے سونامی کے طوفان میں مرنے والے زیادہ تر مسلمان تھے، بہت بڑی تعداد، 60-70%۔ تو ہر زلزلے کو، ہر طوفان کو، ہر فطری آفت کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا جائے، صحیح نہیں۔ ابھی کشمیر میں اور پاکستان اور ہندوستان کشمیر میں دونوں جگہ زلزلہ آیا تھا۔ تو کیا ہے زلزلے وغیرہ یہ سب کیوں آتے ہیں؟ اس میں کئی پہلو، کچھ لوگوں کے لیے وارننگ ہے، کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے۔ لہٰذا فطری آفات کو لازماً اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لینا یہ بات صحیح نہیں۔ زید عرب بھائی کا سوال یہ ہے، کیا آج کے زمانے میں ہم گاندھی جی کے فلسفے کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی WTC کی ایک عمارت کو ڈھائے تو کیا ہم دوسری عمارت آگے کر دیں؟ یہ گاندھی جی کے الفاظ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ پھر دیکھیے ایک اور بات ہوتی ہے، دعوت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اور آپ جانتے ہیں عربوں کو کیسی ان کی پوزیشن تھی، گویا وہ گھوڑوں پر ہی پیدا ہوتے تھے، یوں سمجھیے۔ کسی کو اگر چیلنج دے دیا گیا وہ لازماً چیلنج کو قبول کرتا تھا، کتنا ہی کمزور کیا ہو، لڑتا تھا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یا مدینہ میں تشریف لے گئے حضور، اس وقت اجازت دی گئی جنگ کرنے کی، مکے میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں کہا گیا جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام زبردستی کسی کو بدلے ایسا نہیں کرتا ہے۔
کسی نے آپ کی عمارت کو اٹھا دیا، آپ بھی اس کی عمارت کو اٹھا دیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ اگر ٹیررزم کے کچھ کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اسلام نہیں لیتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ان کی کیا غلطیاں ہیں یا کیا ان کے نقطہ نظر ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عقل مندی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث و تکرار کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے بحث و تکرار کرو۔ گالی کا کبھی جواب رسول اللہ نے گالی سے نہیں دیا، گالی دینے والوں کو دعائیں دیں، معاف کیا۔ کیا اکرمہ بن ابو جہل کو آپ سزا نہیں دے سکتے تھے؟ حبار بن الاسود کو قتل نہیں کر سکتے تھے؟ تو اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، شرافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو انقلاب لائے، جو ایک پرماننٹ انقلاب، اللہ کے دین کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ یو کین پروفیس، پریکٹس اینڈ پریچ اینی ریلیجن آف یور چوائس۔ آپ جس مذہب کو چاہیں پسند کریں، جس پہ چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں آپ اس کی تبلیغ و اشاعت کریں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، ان کے پاس جو بھی بھلائی کی چیز ہے دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں۔ مسلمانوں کے بارے میں تو کم سے کم یہ بات نہیں کہی جا سکتی، مسلمان بیچارے تو خود تعلیم میں پسماندہ ہیں، وہ کہاں سے ایسے کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے کہیں کہ بھئی تو آ جا، تو کنورٹ ہو جا، ہم تیری تعلیم کا انتظام کریں گے۔ مسلمان تو تعلیم میں، لٹریسی میں پیچھے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ میں تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تمل ناڈو میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت وہاں کے چیف منسٹر مسٹر کروناندھی نے کہا تھا، ہمارے سماج کے کچھ طبقات ایسے ہیں جو انسانی حقوق سے اور انسانی وقار سے محروم کر دیے گئے ہیں، اگر وہ لوگ کہیں اس کو اور پاتے ہیں، اس وقت لوگ اسلام قبول کر رہے تھے یا عیسائیت قبول کر رہے تھے، تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، جو جس مذہب کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ امریکہ میں مسلمان کیا غیر مسلموں کو پڑھا رہے ہیں کہ وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اسلام جب بھی پھیلا ہے اس کی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک خدا کا تصور، سارے انسان برابر ہیں، رحم و کرم اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے، سب کے مسائل کو حل کیا جائے، سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات، اور اسی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔